جی اسلام اسٹیمپ پاکستان. آج ہمارا ادارہ حنوف ویلفیئر ٹرسٹ ایک ہمارے مسیح خاندان ہے، ان کے پاس ہیں. ان کی بیٹی قتل ہو گئی تھی اور اس کا فیصلہ آیا. تو آئیے جانتے ہیں ان سے، ان کی زبانی کہ کیا ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا. جی باجی، کیا نام ہے آپ کا؟ ٹریزا. تو آپ کی بیٹی کا کیا نام؟ سونیا. تو یہ کیوں انہوں نے کیا قتل، کیسے ہوا؟ وہ ایک مسلم خاندان سے تھے، ہم مسیح خاندان تھے. جی انہوں نے ہماری طرف رشتہ بھیجا، ہم نے نکال کر دیا. اور میری بیٹی بھی کہہ رہی تھی کہ ہمارا ان کا مذہب ایک نہیں، میں جی شادی نہیں کر سکتی. پہلے وہ لڑکا دھمکیاں دیتا رہا. پھر اس دن اس نے یہی کیا کہ اس کو پستول دکھا کے یہ دونوں بہنیں جا رہی تھی اور روڈ پہ مار دیے، فائر مار دیا. خیر مار دیے. جی، تو اس کے اگر ساتھ اس نے کہا آپ میرے سے شادی نہیں کرو گی تو میں مار دوں گی، تمہیں مار دوں گا. اس نے کہا کہ نہیں، میں جان تو دے سکتی ہوں لیکن اپنا مذہب نہیں بدل سکتی، اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتی. میں اپنی مسیحیت میں قائم ہوں، میں اپنے خدا زندہ خدا کو مانتی ہوں اور اسی کو مانتی ہوں. جی، تو وہ جو لڑکا قتل کرنے والا قاتل ہے جی وہ مسلم تھا؟ جی مسلم تھا. ٹھیک ہے جی. آپ کے وہ گھر پہ آئے رشتہ لے کے اور آپ نے انکار کر دیا. جی تو پھر اس کے بعد انہوں نے کس جگہ پہ یہ قتل کیا تھا؟ یہ فضائیہ میں، مین روڈ پہ یا کسی کے گھر ہائی پہ؟ وے پہ. ہائی وے پہ. جی تو اب جو عدالت کا فیصلہ آیا، جی. سوری یہ بتائیے کہ ڈیٹ کیا تھی؟ ڈیٹ اس کی سن 2020 30 نومبر. 30 نومبر. تو اب فیصلہ کس دن آیا؟ عدالت کا جو فیصلہ ہوا ہے وہ کس دن ہوا ہے؟ کوئی ڈیٹ یاد ہے آپ کو؟ نہیں، اس کی ڈیٹ نہیں. کس مہینے میں ہوا ہے؟ یہ پچھلے مہینے میں ہوا ہے. اچھا جی. یہ تو اگست. اس میں دشواریاں تو بہت آئی ہوں گی جی کیونکہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ بہت وسائل نہیں رکھتے تھے، آپ غریب فیملی تھے. جی. تو آپ کے جو اخراجات تھے وہ کیسے ہوئے اور آپ نے کیس کو کیسے فیس کیا؟ کوئی تھریٹ وغیرہ آئے؟ کوئی؟ جی باجی، کوئی دشواریاں تو آئی ہوں گی بہت سارا، کیونکہ یہ قتل کا کیس ہے، بہت مشکل ہوا ہے اور پیسہ لگانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. جی بہت ساری دھمکیاں آئی ہیں، جی لیکن پھر بھی ہم نے اپنے کیس کو آگے لے کے چلتے ہی رہے ہیں اور مجرم کو سزا دلوائی ہے. لیکن اس سزا پہ ہم مطمئن نہیں ہیں جو کہ آپ کیوں نہیں مطمئن؟ کیا سزا ہوئی ہے اسے؟ اس سے 25 سال سزا سنائی گئی ہے اور ہم اس میں مطمئن نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اسے سزائے موت ہونی چاہیے، یہ کبھی بھی جیل سے باہر نہ آئے. جیسے ہماری بیٹی گئی ہے نا، یہ بھی ایسے ہی جانا چاہیے، یہ جیل میں رہے باہر نہ. ٹھیک ہے جی، مطلب آپ چاہتے ہیں کہ اسے سزائے موت ہوتی یا پھر تاحیات قید ہو جاتی؟ جی. تو یہ اکیلے شخص تھا؟ نہیں، یہ دو تھے، ایک بٹھا کے لے کے گیا تھا جی اور ایک یہ ہے جس نے مارا ہے. یہ ٹھیک ہے دو جی. آدمی تھے. تو دو کو سزا ہوئی ہے یا کہ ایک کو سزا ہوئی ہے؟ ایک کو انہوں نے رہائی کر دی. جو رہائی دی ہے وہ کیوں دی ہے؟ اس کے اس کا تو انہوں نے کچھ بتایا ہی نہیں ہمیں. جی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے میرا کوئی قصور ہی، میں تو اس کو بٹھانے جا رہا تھا. اچھا جی. اس وجہ سے انہوں نے اس کو فائر کس نے مارا تھا؟ جی اس کا نام بتائیے گا. شہزاد. جس سے عمر قید ہوئی ہے؟ جی وہ شہزاد. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ اپیل بھی جائیں گے اس کے؟ جی جائیں گے. اب جانا چاہ رہے ہیں، اپیل میں جی جانا چاہ رہے ہیں کہ اپیل میں سزا جانا بحال چاہ ہے؟ رہے ہیں. جی. جی ٹھیک ہے جی. تو ناظرین ایسا ہے کہ جی یہ کرسچن فیملی ہے اور بہت سارے سیاسی سماجی اور جو ہمارے ان کے اسپیشلی اپنے خاندان کے لوگ ہیں، فیملی کے لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم سب دعا کر کے نکلتے تھے اور خدا ان کی پاک مرضی سے خدا ہمارے ساتھ ہوتا تھا. اور ان کے وکیل نے بھی بتایا اور ان کا بھی کہنا ہے کہ وہ شخص اسے ہتھکڑیاں لگی ہوتی تھی اور وہ لڑکی کے باپ کو دھمکیاں دیتا تھا. تو یہ پھر بھی ثابت قدم رہے ہیں. تو ہم پبلک اویئرنیس پروگرام کے لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور ان کی آواز جو ہے وہ ریکارڈ میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بہت غریب فیملی ہیں اور
ان کے باپ کی، لڑکی کے باپ کی جو جہاں پہ یہ نوکری کرتے تھے وہاں سے یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو جہاں پہ یہ ڈیوٹی کرتے تھے انہوں نے بھی نکال دیا اور بھی انہیں بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرا. لیکن خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنے ثابت قدم رہے ہیں. تو اپنے رائٹ کے لیے کم سے کم اپنی آواز اٹھانی چاہیے. ہم پورے پاکستان کے دیکھنے والے جو ہمارے مسیحی بہن بھائی خاندان ہیں تو ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی یہ بیٹیاں ہماری ہیں اور اس پاکستان میں رہتے ہوئے جتنی بھی قومیں، جتنے بھی قبیلے ہیں جو یہاں پہ رہتے ہیں وہ سارے پاکستانی ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں. لیکن یہ جو اسپیشلی پاکستان میں ایک بڑی بری سی ہوائیں چلی ہے کہ کرسچنوں کی بیٹیوں کے ساتھ یہ لوگ بہت سارے عجیب معاملات کرتے ہیں، فورس کنورٹر ہو جاتا ہے اور بعض وقت نکاح کر کے کچھ سال رکھ کے پھر چھوڑ بھی دیتے ہیں. وہ ریکارڈ میں ساری چیزیں ہیں، آپ جانتے ہیں. تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ بیٹیوں بیٹوں کو اپنا دوست بنائیں، اسپیشلی والدین جو ہیں ماں بیٹیوں کی دوست رہیں اور باپ جو ہے وہ بیٹوں سے دوست بنے تاکہ بیٹیوں بیٹوں کا جو بھی کوئی دل کی بات ہوتی ہے تو بچیاں اپنی ماں سے کلیئر کر سکیں، اپنی ماں کو دل کی بات بتا سکیں تاکہ ایسے حالات اور ایسے واقعات سے ہم بچ سکیں. تو اپنا خیال رکھیے گا جی اور ان کے لیے پلیز دعا کیجیے گا. ہم آپ سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ ابھی بھی بہت سارے پریشان ہیں تو والدین کی درد کو والدین سمجھ سکتے ہیں تو ان کے لیے دعا کیجیے گا اور اسپیشلی اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. جو اس ملک کے حالات ہیں عجیب سے بنے ہوئے ہیں اور مائنارٹی تو ہمارے سیف نہیں، لیکن پھر بھی خدا کا شکر ادا کرتے کہ جو قانون ساز ادارے ہیں وہ انصاف کی ہم امید رکھتے ہیں اور امید انصاف مل بھی جاتا ہے. خدا آپ کو برکت دے. اپنا خیال رکھیے گا. گاڈ بلیس یو. جی چیئرمین ہنوک ویلفیئر ٹرسٹ مسٹر ہنوک سوترا صاحب، اس کے کیس کو سارے کو آپ اور آپ کا لیگل ایڈوائزر کامران امجد کیانی صاحب دیکھ رہے تھے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس فیملی کے لیے؟ مسیح میں سب کی سلامتی ہو. میں سب سے پہلے تو اس چیز کے لیے خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے ہماری اس فیملی کو اتنا حوصلہ اطمینان بخشا کہ ابھی تک اس کیس کو ساتھ ہمارے پرسو کر رہے ہیں. ورنہ لوگ تو ہمارے ڈرتے آگے ہی نہیں بڑھتے، کیسز کے لیے اسٹرگل ہی نہیں کرتے. اور اس فیملی کے لیے ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ یہ اس قابل خداوند نے ان کو عقل اور حکمت عطا کی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس کیس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو اس میں ہمارے جو لیگل ایڈوائزر ہیں وہ کامران امجد کیانی صاحب ہیں. تو جب یہ کیس ہوا تو اس کے بعد سے لے کے ابھی تک ہم ادارہ ہنوک ویلفیئر ٹرسٹ اور ہمارے لیگل ایڈوائزر ٹیم کے ساتھ کمپلیٹ ہے، کانٹیکٹ میں ہے. 302 کا جو ہے وہ ایف آئی آر تھی اور 302 کے لحاظ سے اس میں ملزم کو یا سزائے موت تا حیات عمر قید ہونی چاہیے تھی. تو یہ دونوں سزائیں نہیں ہوئی، اس کو ہوئی ہے جسٹ 25 سال کی سزا. تو یہ سزا جو ہے وہ ناقابل قبول ہے. اور اس میں یہ کہ جی جو ہے وہ اگر ہم بات کریں انسانیت کے ناطے سے تو ہمارے گھر کی ایک بیٹی، ہماری قوم کی ایک بیٹی انہوں نے اس طرح اس کے ساتھ کیا، اس کو سرعام سڑک پہ انہوں نے شوٹ کیا ہے. اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، اس سے پہلے ہمارے پاس فورس کنورژن کے واقعات آتے رہتے ہیں. تو فورس کنورژن میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو میجورٹی کی طرف سے لوگ جو ہے وہ ہماری مسیحی بیٹیوں کو کڈنیپ کر کے لے جاتے ہیں، ان کے ساتھ فورس کنورژن کر لیتے ہیں. اگر ان کو وہ فورس کنورژن کے لحاظ سے اب اسلام قبول نہ کروا پائے تو پھر وہ اس طرح کے واقعات کر دیتے ہیں، اس طرح کی حرکات کرتے ہیں کہ ان کو مار دیتے ہیں. جی چیئرمین صاحب، تو اب آپ اپیل میں جائیں گے؟ جی اب ہم اپیل میں جائیں گے اور آپ سب کی دعاؤں سے اور ادارہ لوکل فیڈرس کی کاوشوں سے ہم خداوند کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ اس ملزم کو عمر قید تا حیات عمر قید یا اس کے علاوہ سزائے موت ہو. تو چیئرمین صاحب یہ جو فیملی ہے یہ ان کے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے کوئی آپ نے انہیں ہیلپ کی ہے یا مزید آگے چل کے کچھ کریں گے ان کے جو بچے پڑھتے جی ہیں؟ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے مزید آگے فیوچر کے لیے جو ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے بچوں کی جو ایجوکیشن ہے اس کے لیے مزید بہتر سے بہتر انتظامات کیے جا سکیں. تو ان کے ابھی بتا رہے تھے کہ 4 بیٹی ہیں اور ایک بیٹا. تو ابھی یہ کچھ
بچے پڑھ رہے ہیں یا ابھی 2 بچے ان کے پڑھ رہے ہیں، اور جس میں سے ایک بیٹی جو ہے وہ آئی تھنک 7 کلاس میں ہے جی جی، اور اس کے علاوہ ایک یہ بیٹا ہے، آپ کون سی یہ کلاس میں؟ 3 میں یہ 3 کلاس میں ہے. تو ان 2 بچوں کے لیے جو ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ایجوکیشن کے لحاظ سے جو بہتر سے بہتر انتظامات ہو سکے وہ کریں گے. تو باقی جو اس کے علاوہ ان کے جو بچے ہیں ان میں سے ایک بیٹی ان کی جو ہے وہ کسی بیوٹی پارلر میں سیکھ رہی ہیں بیوٹیشین کا کام. 2 کی شادی ہو چکی ہے. چیئرمین صاحب یہ جو باجی ہیں یہ بتا رہے تھے کہ یہ فیصل آباد سے ہیں، جی تو یہ بچی قتل ہونے سے پہلے ہاں جی یہ کوئی کام کرتے تھے فیصل جی، آباد سے یہ کپڑا لے کے آتے جو تھے ہے اس بچی کے قتل سے پہلے کپڑے کا کام کرتے تھے. ریڈی میڈ سوٹس وغیرہ کا کرتے تھے، کھلے کپڑے کا کرتے تھے. تو ابھی بھی کیونکہ پہلے تو وہ کیس کے بعد پھر جو ہے وہ سارے معاملات ڈسٹرب ہو گئے ان کی فیملی کے بھی. تو ابھی ہم ادارہ حنوط ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ ان کا بزنس ڈیولپ کیا جائے. تو ان کو کپڑے اور باقی جو اکوپمنٹس وغیرہ وہ ہم پرووائڈ کریں گے تاکہ یہ اپنا روزگار دوبارہ سے بحال کر کے اپنی فیملی کو اچھے طریقے سے چلا سکیں. تو آپ نے کسی سے بات کی ہے یا جی ہم نے بات کی ہے. جویریہ فیشن آئیکن بوتیک رجسٹرڈ ہے باقاعدہ. تو وہ برانڈنگ پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ بھی ادارہ حنوط ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ کولیبوریشن کے ساتھ اسی طرح کے جو ہماری فیملیز ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. باجی آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہمارے چیئرمین صاحب نے جس طرح بتایا ہم کوشش کریں گے کہ جویریہ فیشن آئیکن کے جو چیئر پرسن ہیں ان سے بات کریں گے اور آپ کی اور ان کی میٹنگ کروائیں گے، اور آپ دونوں کا جو ہے وہ خدا کرے اچھا جو روزگار کے لیے مستقبل کے لیے بچوں کے لیے وہ انتظام ہو سکے وہ کر کے دیں گے آپ کو. چیئرمین صاحب آپ اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا گیا کہ آپ کوشش کریں کہ والدین اور بچوں کے درمیان ڈر ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ اتنا بھی ڈر نہ ہو کہ بچے اپنے دل کی بات والدین کو بتا نہ سکیں. آپ بچوں کے دوست بن کے رہیں، بچوں کو اویئرنیس ہو، بچوں کے ساتھ آپ اتنی اٹیچمنٹ ہو آپ کی کہ اگر بچوں کے دل میں کوئی خواہش ہے، کوئی ایسی بات ہے، کوئی جذبات ہے تو وہ اپنے والدین کے ساتر فریلی شیئر کر سکیں. اگر وہ فریلی شیئر نہیں کر سکیں گے تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ یا تو جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، ہائپر ٹینشن ہو جاتی ہے انہیں، تو یا اس کے علاوہ اس طرح کے واقعات سامنے آ جاتے ہیں. بہت شکریہ جی آپ کا بھائی اللہ رکھا صاحب، بہت شکریہ. باجی چیزا آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمارے چینل کے لیے ٹائم دیا. تو چیئرمین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ہم دیکھنے سننے والوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کوشش کیجیے گا کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں اسپیشلی مسیحی قوم کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، اور جو ان کے ساتھ ہم ہیلپ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی وہ کرنی چاہیے. بہت شکریہ. خدا آپ کو برکت دے. اپنا خیال رکھیے گا.